علم مقاصد شریعہ، یہ علم ان دنوں میں کافی مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سادے انداز میں بالکل ہی مختصر طور پر مقاصد شریعہ کا تعارف کرایا جائے، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، اس کے اہداف کیا ہیں، اور اس کے جو اقسام ہیں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت کیا چیز ہے۔ شریعت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں پانی کی جگہ یا راستہ یا واضح اور نمایاں راہ۔ اسلامی اصطلاح میں تمام مومنین کے لیے زندگی کے تمام ضروریات پانے کا صاف راستہ یا شاہراہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کو اکثر قانون سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا دائرہ اس سے کہیں وسیع ہے۔ قرآن کریم میں شریعت کا مطلب دین یعنی وہ راہ ہے جو اللہ نے انسان کے لیے زندگی میں طے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت اسلام کے بنیادی احکام کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی قرآن کریم میں نازل شدہ اسلامی قوانین کا مجموعہ۔ اب ہم مقاصد شریعہ کی کچھ تعریفات کو دیکھیں گے۔ مقاصد شریعہ یعنی اسلامی قانون کے ارادے اور مقاصد اسلامی فقہی فکر میں یعنی جورسٹک تھاٹ میں اصول فقہ کے بعد سب سے بڑی پیش رفت تصور کی جاتی ہے۔ اصول فقہ وہ علم ہے جو اسلامی قانون کے مصادر اور منہج سے متعلق مسائل پر بحث کرتا ہے۔ یہ عموماً سیکولر قانونی فلسفے میں فلسفہ قانون کے مترادف ہے۔ اسلامی نظام قانون کچھ مخصوص مقاصد اور اقدار کو حاصل کرنے یا محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، انہی کو مقاصد شریعہ کہا جاتا ہے۔ یہ مقاصد جدید مفادات یا اقدار سے کافی ملتے جلتے ہیں، جنہیں قانونی نظام محفوظ رکھنے اور نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان فقہا نے ان مفادات پر تفصیلی بحث کی اور انہیں 1000 سال قبل حتمی شکل دی۔ مقاصد شریعہ کے اہداف۔ اسلامی شریعہ کا عمومی مقصد یہ ہے کہ زمین کو آباد اور مہذب بنایا جائے، زمین میں امن اور باہمی ہم آہنگی کے نظام کو برقرار رکھنا، اللہ کے نائب خلیفہ بنائے گئے لوگوں کی پرہیزگاری کے ذریعے زمین کی بھلائی اور فائدہ مندی کو قائم رکھنا، اس بات کو یقینی بنانا کہ لوگ انصاف، اچھے اخلاق اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ مقاصد شریعہ میں یہ بھی شامل ہے کہ زمین میں جس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہو اس کی اصلاح کریں، اس کے وسائل سے فائدہ اٹھائیں اور سب کی بھلائی کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ مقاصد شریعہ کا مرکزی موضوع، اس کو عربی میں کہتے ہیں جلب المصالح و درع المفاسد، یعنی مفادات کا حصول اور نقصانات کا دفع۔ جو چیز عوامی مصلحت کی حفاظت کرے وہ مطلوب ہے، اور جو چیز عوامی مصلحت کو نقصان پہنچائے یا اس کے لیے مضر ہو اس کو ختم کر دیا جائے۔ مقاصد کی روایتی درجہ بندی انہیں ضرورت کی 3 سطحوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضروریات۔ ضروریات میں بنیادی ضرورتیں جن کے بغیر زندگی قائم نہیں رہ سکتی، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ دوسری جو قسم ہے اس کو حاجیات کہتے ہیں۔ تکمیلی مفادات
وہ ضروریات جو زندگی کو آسان بنائیں، یہ اس میں شامل ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے یا تیسری قسم ہے تحسینیات کی۔ تحسینات میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو بہتری و زیبائش سے تعلق رکھتی ہیں، جو معاشرتی زندگی کو مزید بہتر بنانے والی چیزیں ہیں۔ ضروریات کو مزید تقسیم کیا گیا ہے: دین، نفس، مال، عقل اور نسل کی حفاظت۔ بعض فقہا نے عزت و آبرو کی حفاظت، جس کو حفظ العرض کہتے ہیں، اس کو بھی ضروریات میں شامل کیا ہے۔ یہ نقشہ بھی گویا ایک ملخص ہے اب تک کی گفتگو کا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کی جو تقسیم ہے ان کو بھی سمویا گیا ہے۔ یہ ضروریات خمسہ دراصل 5 چیزوں کی حفاظت پر مبنی ہے۔ ایک ہے حفظ الدین، دوسرا حفظ النفس، تیسرا حفظ النسل، چوتھا حفظ العقل اور پانچواں حفظ المال۔ شریعہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ دین کی حفاظت کس طرح سے کی جائے، انسانوں کی جانوں کی حفاظت کس طرح سے کی جائے، نسل کس طرح سے بچائی جائے، عقل کی حفاظت کس طرح سے ہو، اور مال کی حفاظت کے تعلق سے کیا تدبیریں ہونی چاہیے۔